سارا گل بائبل نالج ہاؤس میں خوش آمدید۔ بائبل مقدس میں سے پرانا نامہ امثال کی کتاب 10واں باب 14ویں آیت۔ دنا آدمی علم جمع کرتے ہیں لیکن احمق کا منہ قریبی ہلاکت ہے۔ آئی ایم بائبل اسٹوڈنٹ سادیہ منیر جون فرام SGBKH۔ آئی سلوٹ یو ان دا لارڈ۔ SGBKH کا مقصد طالب علم کو بائبل مقدس کی تعلیم فراہم کرنا ہے۔ آئے ہمارے ساتھ مل کر بائبل مقدس کی تعلیم کو عمدہ اور بہتر نظام کے تحت پرامن ماحول میں سیکھیں۔ ہماری خدمات عبرانی زبان، انگریزی زبان، اردو زبان، مسیحی طریق۔ شکریہ۔ بائبل مقدس میں سے پرانا اہدنامہ پیدائش کی کتاب 50واں باب پہلی آیت سے لے کے 30 آیت تک۔ تب یوسف اپنے باپ کے منہ سے لپٹ کر اس پر رویا اور اس کو چوما، اور یوسف نے ان طبیبوں کو جو اس کے نوکر تھے اپنے باپ کی لاش میں خوشبو بھرنے کا حکم دیا۔ سو طبیبوں نے اسرائیل کی لاش میں خوشبو بھری اور اس کے 40 دن پورے ہوئے، کیونکہ خوشبو بھرنے میں اتنے ہی دن لگتے ہیں، اور مصری اس کے لیے 70 دن تک ماتم کرتے رہے۔ پروگرام سچی باتیں، عنوان قدیم مصر، 5واں حصہ۔ اہل مصر کے عقائد اور ممی۔ مصر میں مردے دفنانے کی رسم و رواج اور ممی بنانے کا حال کچھ یوں ہے۔ ممی بنانے کا طریقہ مصریوں نے دوسری قوموں سے نہیں سیکھا تھا، بلکہ انہوں نے خود اسے اختراع کیا تھا، اور اس کا ان کے مذہب کے ساتھ نہایت گہرا تعلق تھا۔ یاد رہے کہ لاش محفوظ رکھنے کا سب سے پہلا ذکر بائبل مقدس میں آتا ہے، جو نہایت پرانا طریقہ قرار دیا جاتا ہے۔ اس سے زیادہ پرانا تذکرہ اور کسی کتاب یا تاریخ میں نہیں ملتا۔ یونانی سیاح ہیروڈوٹس سن عیسوی سے 450 برس پہلے مصر کی سیاحت کو گیا تھا۔ مصریوں کے رسم و رواج کی بابت یوں لکھتا ہے: جب کوئی ذی عزت آدمی مر جاتا تو اس کے گھر کی عورتیں سینے پر چادر باندھ کر اور سر پر گارا ڈال کر باہر نکل جاتی تھی۔ کبھی کبھی منہ پر بھی کیچڑ لگا لیتی ہیں۔ مرد بھی سینے میں چادر باندھ کر الگ روتے اور چھاتی پیٹتے پھرتے ہیں۔ جب ماتم کی رسمیں ختم ہو جاتی ہیں تو لاش کو مسالہ لگانے والوں کے پاس لے جاتے ہیں۔ امیرانہ طریقہ پر لاش بنوانے میں 3000 روپے خرچ ہوتے تھے، درجہ دوم میں 800 روپے، مگر عوام کی لاشوں میں برائے نام خرچ آتا تھا۔ علاوہ ازیں لاشوں کو شہد میں بھی محفوظ کیا جاتا تھا۔ بادشاہ یا امراء اور وزیر اور ان کی بہو بیٹیوں کی ممی بنانے میں بہت اہتمام کیا جاتا تھا۔